بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرے اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے، اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ جل جلالہ اس کو جہنم سے کم و بیش 70 سال کے فاصلے پر کر دیتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر مختلف حقوق اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ جب آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ عیادت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ قلبی طور پر بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں عیادت کرنے کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ جیسے اس روایت میں آپ نے سنا کہ جب کوئی آدمی اچھے طریقے سے وضو کرے اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے جو بیمار ہو، اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، مریض سے کوئی ذاتی مفاد نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے، تو اللہ جل جلالہ عیادت کرنے والے کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی شام کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی صبح کے وقت جائے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا اور استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ برکات ہیں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کی۔ اب ہمارے ہاں مغربی تہذیب کی وجہ سے مفادات کا دورہ ہے، ہر مسلمان کے دل و دماغ پر مادیت حاوی ہے، چنانچہ اعلیٰ اسلامی اخلاقی اقدار ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی ہیں۔ عیادت کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر کوئی آپ کو جانتا ہے اور آپ کا اس سے کوئی ذاتی مفاد ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں گے، اور اگر کوئی غریب مسلمان آپ کا پڑوسی بیمار ہے، وہ مر بھی جائے تو دوسرے مسلمان اس کا حال نہیں پوچھتے جب تک آپس میں کچھ مفادات نہ ہوں۔ یہ مغربی تہذیب جو مادیت کا مجموعہ ہے، اس کی وجہ سے میرے اور آپ کی یہ ذہنی صورتحال بن چکی ہے، ورنہ اسلام مادیت کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ یہی چیز کافی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اگر میں اس کی تسلی کے لیے اس کا حال پوچھنے کے لیے جاؤں تو اللہ جل جلالہ سے مجھے اجر ملے گا۔ تو اس نقطہ نظر سے آپ کے محلے میں کوئی بھی بیمار ہو، آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، بے شک کوئی غریب ہو، بلکہ اگر کوئی غریب ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں تو خاص طور پر اس کی عیادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان اخلاقی اقدار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔